نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرگی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ مرگی ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور اس کے اہل خانہ بھی تکلیف اور اذیت میں رہتے ہیں۔ مرگی کے مریض کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس لمحے کس جگہ اس نے گرنا ہے یا کب اس کو دورہ پڑنا ہے۔ مرگی کی بہت سی اقسام ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مرگی کی دو بڑی قسمیں لکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مرگی یا تو جناتی ہوتی ہے یا وہ جسم کے اندر فاسد مادے اور بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جناتی کی بہت سی اقسام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں اور اس پر بہت تحقیق کی ہے۔ مرگی کے متعلق امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب کے اندر ایک باب باندھا ہے اور دیگر محدثین نے بھی باقاعدہ طور پہ مرگی کا ذکر کیا ہے۔ احادیث میں اس کا ذکر بے شمار جگہوں پہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں طواف میں تھے تو عبداللہ بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی تو اتنے میں ایک حبشیہ بوڑھی عورت جس کا نام احادیث کی کتابوں میں ظفر آتا ہے، وہ حبشیہ بوڑھی عورت جب طواف میں گزرنے لگی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عطا میں تجھے نہ بتلاؤں جنتی عورت؟ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عباس صحابی رسول، آپ مجھے بتلائیں جنتی عورت کون سی ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ بوڑھی عورت جنتی ہے۔ عطا کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتا؟ عبداللہ بن عباس فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ یہ بڑھیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور مجھے پتہ نہیں چلتا، میں گر جاتی ہوں، عجیب حالت ہو جاتی ہے اور بے پردگی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بوڑھیا اگر تو چاہے تو اس مرگی کے بدلے میں تیرے لیے جنت کی دعا کروں، اور اگر چاہے تو میں دعا کروں اللہ تجھ سے مرگی کو ختم کر دے۔ اب ان دو میں سے تو نے کون سی دعا کو اختیار کرنا ہے؟ تو عبداللہ فرماتے ہیں اس حبشیہ عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے جنت کی دعا کریں، دنیا میں تکلیف برداشت کر لوں گی، کتنا زندہ رہوں گی، آخر موت ہے، لیکن موت کے بعد کی زندگی میری بن جائے، آخرت بن جائے، جنت مجھے مل جائے آپ کی دعا کی برکت سے، تو مجھے یہ بیماری منظور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے تو بڑھیا ایک دم کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ میرے لیے صرف اتنی دعا کر لیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا ستر ننگا ہو جاتا ہے، بے پردگی ہو جاتی ہے، یا نبی اللہ اتنی دعا کر لیں کہ میرا ستر ننگا نہ ہو، میرا بے پردگی نہ ہو، باقی میں اس تکلیف کو، مصیبت کو، مرگی کو برداشت کر لوں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا حاکم بنا کر بھیجا۔ عثمان بن ابی العاص جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کو عجیب کیفیت ہو جاتی تھی، بھول جاتے تھے، صحت خراب ہو جاتی تھی اور آپ کو عجیب انداز میں آپ پر بوجھ طاری ہو جاتا تھا۔ ایک دن آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ آپ نے فوراً مکہ مکرمہ کی طرف سفر شروع کر دیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتنی جلدی عثمان آپ واپس آ گئے؟
سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میری طبیعت سخت خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیات کریمہ تلاوت کرنی شروع کی اور آپ نے سیدنا عثمان بن ابی العاص پہ دم بھی کیا اور تھتکارا بھی، اور ساتھ آپ کو پانی بھی پلایا، اور آپ نے فرمایا یہ شریر جنات تھا جو آپ کے جسم میں داخل ہو گیا تھا۔ جنات جسم میں داخل ہو کر مرض بناتے ہیں، بیماریاں لگاتے ہیں، مرگی پیدا کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جسم میں داخل ہو کر انسان کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ کیا جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باقاعدہ طور پہ عقائد اہل سنت نقل فرمایا کہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ جنات ہیں اور جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اس پر باقاعدہ آپ نے کتاب لکھی۔ اسی طرح مفتی اعظم سعودیہ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ اس پر کتاب نقل فرمائی کہ جنات جسم میں داخل ہوتے ہیں، اور جسم میں جب جنات داخل ہوتے ہیں تو مرگی بنتے ہیں۔ مرگی کے مریض کا علاج سب سے بہترین یہ ہے کہ اس کو 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ آیت الکرسی، 70 مرتبہ چاروں قل، یہ سب چیزیں 70 مرتبہ پانی پہ دم کر کے، اور پانی بارش کا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، پانی پہ دم کر کے پلایا جائے 3 ماہ تک، اور تیل پہ یہ سب چیزیں دم کر کے سر اور پیروں کی مالش کی جائے تو انشاءاللہ مرگی کا مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ پھر جناتی نہیں ہے، اگر مرگی بیماری ہے تو ڈاکٹری علاج سے فائدہ بھی ہوگا، چونکہ اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ جنات کو جسم سے نکالا جائے۔ یہ جنات جسم میں داخل ہو کر انسان کے جسم میں امراض پیدا کرتے ہیں۔ بہت سے مریض ہمارے پاس آتے ہیں، مرگی کے مریض ہوتے ہیں، اب نوجوان لڑکے لڑکیاں بوڑھے بھی، چونکہ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، باتھ روم کی دعا، صبح شام کی دعا، نماز کی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جنات حاوی ہو جاتے ہیں اور پھر مرگی جسم میں بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے جنات اتنا انسان کو ڈراتے ہیں جتنا انسان ڈرتا ہے۔ اگر انسان جنات سے نہ ڈرے تو جنات انسان سے ڈر جاتے ہیں، انسان کو نقصان نہیں دے سکتے۔ ہم اپنے کم عقیدے کی وجہ سے اللہ پہ یقین کم ہے، چونکہ ایک دل کے اندر 2 ڈر اکٹھے نہیں آ سکتے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر مخلوق کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتا، جو مخلوق سے ڈرتا ہے پھر اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔